آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم چلانا تھا، آپ اس کو انسان کی کیا ضرورت پڑی یا پیغمبروں کی کیا ضرورت پڑی؟ جب اللہ کا کلمہ ہوتا ہے نا اکیلا، پھر آپ کی بات سمجھ آئی تھی. لا الہ الا اللہ تک ہوتا تو بات بڑی عبادت. یہ آگے لگا دیا کلمے میں انسان کا حصہ کہ یہاں سے بات سمجھ آئی. مگر یہ کہ آدھا ذکر قرآن پاک میں انسان ہو گیا. اللہ کا ذکر تھوڑا، انسانوں کا ذکر، بندوں کا ذکر، ماننے والوں کا ذکر، انکار کرنے والوں کا ذکر. حالانکہ قرآن تو اللہ کا ہے نا، انسانوں کا. رہ گیا پکار. اصل میں جب یہ کہا جائے نا کہ ولی اللہ، تو یہ اللہ ہی کی پکار ہے. اللہ تعالیٰ یہ خود جو ٹائٹل میں آئے ہوئے اے رسول اللہ، ولی اللہ، اولیاء اللہ، یہ ٹرمت بنا کے بھی ہے اللہ تعالیٰ کہ جہاں پہ اپنے ذکر ہے وہاں پر اولیاء اللہ، کیا جن کو خوف نہیں ہے، اس طرح بنا کے بولیوں نے کچھ طرح زیادہ بنا دیا. امداد کے لیے پکارنا غیر اللہ کو نہیں ہے. یہ غیر اللہ میں نے بتایا، غیر اللہ وہ ہے جس کے قرب سے نتیجے کے طور پر آپ اللہ سے دور ہو جاؤ، وہ غیر اللہ ہے. چاہے وہ عبادت کے ذریعے دور کر دے، وہ غیر اللہ ہے. تو اللہ کا راستے پہ جو شخص آپ کو اس راستے پر قوی کر دے، اب وہ غیر اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ نہ پکارو. یہ بات میں نے پہلے آپ کو واضح کی ہوئی ہے کہ اللہ کا راستہ اکیلا اللہ کا راستہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ میرا راستہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر اس کا انعام ہوا. سو اللہ کی راہ انسانوں کی راہ جس پر اللہ کا انعام ہوا. ان انسانوں میں سے ایک انسان کا نام یہ ہے امداد کن والا واقعہ. اچھا اس طرح اور انسان نکل آئیں گے، کچھ اولیاء کرام نکل آئیں گے. ابھی تک سنا کو نہیں ہے جس سے کبھی داد سمجھائے، کبھی گنج بخشے فیاض عالم. ایک چھوٹی سی بات تھوڑی، فیاض عالم ساری کائنات ہے. اصل میں شعر پورا میں نے بتایا تھا وہ کیا تھا، گنج بخشے ہرد عالم. مقصد ہے کہ ہرد عالم زیر نگین گنج بخشے بھی لکھا تھا وہاں پر. اگر سوچا جائے تو سارے کا سارا کوئی عجیب قصہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو سارا قصہ ایک ہی ہے.